گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ ناز بلوچ صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور سینیٹر ہمایوں مومند صاحب ہیں اور وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ تو سب سے پہلے عقیل ملک صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر پولیس جو ہے وہ اسلام آباد کے پریس کلب کے اندر گھس کے صحافیوں کو اتنا مارتی ہے، ان کے کیمرے بھی توڑ دیتی ہے، تو پھر وہ اس نے آزاد کشمیر میں جو وہاں پہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے فرام دا ویری آؤٹ سیٹ میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار وہاں پہ نیشنل پریس کلب کے احاطے میں داخل ہوئے۔ بے شک جو بھی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ کشمیر جو ایکشن کے لوگ تھے یا جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، وہ شاید پولیس کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی وغیرہ کی یا جو بھی معاملہ ہوا، شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور خالی میں آپ سے دو سٹیپ آگے ہو کے، کیونکہ ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، صحافیوں کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، میں آپ کو یہ باور بھی کرواتا ہوں اور میں یہ آپ کے سامنے تمام تر چیز اور معاملہ رکھ رہا ہوں۔ گو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ نے معافی مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے بھی مذمت کی، لیکن میں دو ہاتھ آگے جا کے تمام وہ پولیس اہلکار جو نیشنل پریس کلب کے احاطے میں داخل ہوئے ہیں، فی الفور ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نیشنل پریس کلب میں جا کے گھس کے، چاہے جو بھی ہو، جو بھی لوگ احتجاج وہاں پہ بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی پرمیشن کے وہ کر رہے تھے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی یہ تمام تر معاملہ رکھوں گا۔ وہ واپس رواں دواں ہیں، وطن واپس آ رہے ہیں، اور میں یہ انتہائی تشویشناک یہ عمل ہے اور اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اچھا، جو طلال چودھری صاحب نے جو معذرت کی ہے، ذرا ان کے الفاظ ذرا سن لیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے فریڈم آف پریس جو ہے وہ اولین ترجیح رکھتی ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ ہونے کی حیثیت سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور نہ صرف مذمت بلکہ معذرت خواہ ہیں۔ لیکن جن کو مار پڑی، ذرا ان کی بھی بات سنیں۔ سب کی بات نہیں سنا رہا، چند کے ذرا آپ بیانات سن لیں، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ کشمیریوں کا پروٹیسٹ کور کر اپنا نیشنل پریس کلب کے باہر پولیس بڑی برے طریقے سے ایک دم سے انہوں نے جتھے کی صورت میں اندر دعویٰ بولا ہے اور ٹانگیں ککیں فلائنگ جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے مارا پیٹا لوگوں کو، غلیظ گالیاں دینی شروع ہو گئے، اور میرا کیمرہ بھی الگ ہینگ ہوا تھا میرے شولڈر کے ساتھ، موبائل تھا، بڑی بری طرح یہ گھسیٹ کے مجھے باہر لے کے آئے اور مارا پیٹا۔ پھر گرین بیلٹ میں انہوں نے لٹا دیا مجھے، کیمرہ ٹوٹ گیا میرا اسی اسنا میں، اور موبائل بھی میرا گم ہو گیا۔ ہم پریس کانفرنس میں کور کر رہے تھے پریس کلب میں، تو ہم نے دیکھا کہ کیفیٹیریا میں ایک فوٹوگرافر اور ایک ایڈمنسٹریشن کا بندہ اس کو مار رہے تھے پولیس والے۔ ہم اس کو بچانے کے لیے، خیر اس ٹائم وہ اٹھا کے اس کو پولیس وین میں لے آیا۔ میں یہاں پہ آیا بات کرنے کے لیے ان سے، ایس پی صاحب سے، تو ایس پی صاحب کے سامنے ایون کہ مجھے جو ہے ایک پولیس والے نے جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے۔ کوئی مظاہرین تھے، کون تھے، اس کے پیچھے پولیس والے تھے، ایس ایچ او صاحب تھے، حمزہ نامی پولیس والا وہ تھے، وہ ایسے آئے جیسے کسی دہشت گرد کے پیچھے آتے ہیں۔ اور میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا جی گیٹ کو یہاں پہ آپ ریسٹ کرنا ہے، بندہ باہر ریسٹ کرے، اندر نہ آئے، باہر بیٹھ بات کریں۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، یہ میرے بٹن توڑ دیے ہیں، مجھے زد و کوب کیا ہے، شدت کیا ہے، جیسے ایسے وہ برتاؤ کر رہے تھے جیسے کہ ہم کو دہشت گرد ہیں کوئی۔ جی ناز بلوچ صاحب، اب کیا اگر طلال چودھری صاحب نے معذرت کر لیا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یا جس طرح کہ عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسپینشن ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، بہت میں سمجھتی ہوں الفاظ کم ہیں، مذمت تو چھوٹا سا الفاظ ہے، لفظ ہے۔ جو صحافی کور کرتے ہیں سارا دن محنت کر کے اب خبر جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، ان رپورٹرز کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو میں نے ویژولز دیکھی ہیں، وہ بہت ہی انتہائی دلخراش اور نامناسب ہیں، اور اس کے اوپر صرف مذمتی بیان سے کام نہیں چلے گا، بالکل ایکشن بھی لینا چاہیے ان اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے یہ عمل کیا، اور ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لے کے ان کو سسپینڈ بھی کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ دس شوڈ بی اے لیسن نیکسٹ ٹائم۔ اس طرح پریس کی جو آزادی ہے، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ تو بیچارے وہ معصوم ہمارے لوگ، میں نے کہوں گی، وہ ہوتے ہیں جو پورا دن دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں، ہر حال میں کوریج کر کے میڈیا کی رپورٹس، عوام کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ
بہت ہی نامناسب ہے اور اس پہ سخت ایکشن ہونا چاہیے. جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے وہ یہ بات بتائیں گے, لیکن میرے خیال ہے اب تک تو نوٹس لینے کا وقت ہے, اس وقت تک تو نوٹس لے لینا چاہیے تھا اس چیز کا. جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ملک میں مجموعی طور پہ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کی ریفلیکشن ہے یا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ پریس کے ساتھ نہیں, یہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. کر کون رہا ہے؟ پولیس والے کر رہے ہیں. کون سے پولیس والے؟ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کے لوگوں کو پکڑ کے مارتے پیٹتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ وہ پولیس والے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے پارلیمنٹیرینز کو پکڑ کے ان کو مارتے یا پکڑتے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو, آگے چلیں. سنتے جائے نا. پھر کیا یہ وہی وہ ہے کہ جو پیلسٹین کے حق میں جب مظاہرہ ہوتا ہے تو یہ جا کے ادھر جا کے اس طرح کر کے سینیٹر مشتاق کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ غازہ جاؤ اور وہ کرو, اور ان کو پکڑتے ہیں, ان کو ڈیٹین کرتے ہیں. آج وہی سینیٹر مشتاق غازہ میں اسرائیلی فوج کے تھرو وہ پکڑے گئے ہیں. تو ان کے اور ان کے اس میں کوئی فرق نہیں رہا. سینیٹر مشتاق کی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ ان کو اسلام آباد پولیس نے بھی گرفتار کیا اور اسرائیلی فوج نے بھی گرفتار کیا. لیکن دیکھیں اب ابھی بیرسٹر صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ہم معذرت کرتے اور ہم جا کے سسپینڈ کریں گے. سپاہیوں کو سسپینڈ کرو گے؟ سپاہی بیچارے تو کسی کی ڈیسیژن کے اوپر یا کسی کے احکامات کے اوپر کر رہے تھے نا. کیا وہ ایس ایچ او کو کس نے احکامات دیے ہیں؟ کیا وہ آٹو احکام خود لیتے ہیں؟ یہ بات بالکل طے ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ پریس کلب کے اندر خود اپنے طور پہ نہیں گھس سکتا. نہیں دیکھیں, نہیں گھس, کوئی نہیں گھس سکتا. ایسے وہ کہہ رہے ایس پی کے سامنے ہمیں مارا ہے, تو اس کا مطلب ہے ایس پی کو بھی کہیں سے ہو کے دیکھیں یہ ایک پکڑے کس کو. ابھی وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ کہتے کہ ہم لوگ یہ کیا نام ہے طلال چودھری صاحب کہ جی ہم لوگ معذرت خواہیں. بھائی آپ معذرت خواہ کس چیز کے؟ آپ ہی نے تو آرڈر دیے ہیں. کس چیز کے معذرت خواہیں؟ آپ لوگ خود کر کے پھر اس کے بعد ان بیچاروں کو سسپینڈ کرو. سسپینڈ تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے. آپ لوگ, اور یہ صرف ایک نہیں, آپ ہر ایک کے ساتھ یہ کر رہے ہو, اور یہ آپ کے یہ تھرو آؤٹ کرتے جا رہے ہو. ایک دفعہ نہیں, ہر ایک کے ساتھ یہ کرتے جا رہے ہو. اس وقت میں نہیں کہہ رہا, آپ بھی نہیں کہہ رہے, عالمی برادری کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک اوپریسو رجیم ہے. اتھارٹیرین نہیں, اوپریسو رجیم. ہیومن رائٹس واچ ڈاگ والے کہہ رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کیا وہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلی اتھارٹیرین رجیم ہے. ان کو مارکس دیے ہوئے ہیں 2.84. 4 سے اوپر ہائبریڈ رجیم ہوتی ہے, 4 اور 6 کے درمیان میں. یہ اس پوائنٹس پر ہیں کہ جب ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا تب بھی 2.9 تھا, جب مشرف کا مارشل لاء تھا 3.92 تھا. یہ لوگ اس سے بھی نیچے گئے ہوئے. سی ہاؤ سیویئر اتھارٹیرین رجیم یہ اس وقت ہے پاکستان میں. کس بات کی بات کر رہے ہیں؟